وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اجماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اس سدی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اس سدی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلیا اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلیا نال دید دے پیاسے
عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے جنوں لوکی آنکھ دے خاکی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن جنوں لوکی آنکھ دے خاکی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگامن چلے آئے رسالت آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سونے کی آمد نعرہ رسالت اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاہ فیروز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام علماء کرام نعتخانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آبدیس گاؤں روپا محتم محمد پور پرندہ شریف سید والا روڈ بچکی کے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی عزیز محترم جناب چودھری محمد لیاقت علی گجر صاحب جناب ملک جاوید اقبال کھوکھر صاحب چودھری ریاست گجر چودھری شرافت علی گجر اور دیگر تمام گجر اور ملک برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا نقیب محفل جناب ڈاکٹر خالد حیات بدلہ صاحب حضرت علامہ مولانا محمد جنید ربانی آسی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد آسی صاحب اور دیگر آسی برادران تمام بچے تشریف فرمانے قرب و جوارتوں آپ احباب بھی تشریف لے کے آئے ہو اور مہمان خصوصی میرے بہت ہی معزز اور محترم جناب چودھری صلاح الدین صاحب دس چکتوں آپ بھی تشریف لے کے آئے جنہ دی دعوت میں آپ احباب دی خدمت حاضر ہوں اور جناب محمد نبی صاحب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارکہ چدوائے اللہ انہ دی بھی حاضرین قبول اور مستجاب فرمائے جتنے احباب نے جس بھی حوالے نال اس محفل مبارکہ چاہے سالیا دامے درمے قدمے سخنے اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے نبی پاک دی شب معراج اور شب میلاد دا صدقہ اللہ ساری آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور سارے واسطے ذخیرہ آخرت فرمائے گرامی قدر حضرات بہت خوبصورت آپ احباب نے میلاد شریف دا اہتمام فرمایا وہ گھڑیاں اور علاقے اور
وہ جگہ بڑیاں خوشبخت نے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل سج جائے. سانو نظر تو نہیں آ رہا مگر نہ جانے پتہ نہیں کتنی رحمتیں اس وقت اس محفل تے نازل ہوندیاں ہونگیاں. اس ویلے تسی میں اکثر جملہ بولنا فیس بک واٹس ایپ انٹرنیٹ سارا سوشل میڈیا چھوڑ کے آئیو, نیند قربان کر کے آئیو, اپنا گھر بار اولادہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھوڑ کے آئیو. تسی صحبتاں سفر دیاں برداشت کر کے ٹھنڈی جگہ تے سردی دی رات وچ بیٹھے ہو تو اتنی قربانیاں دے کے آئیو. وجہ کی ہے؟ یقیناً وجہ بھی کہ تہانوں انہاں ساریاں چیزاں چ او سکون نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ دی محفل چ سکون لین واسطے آئے ہو. او جڑا ایتھے سکون مل رہا ہے نا تواڈے دل نوں, او سکون اس رحمت دی وجہ تو مل رہا ہے جڑی رحمت اس ویلے تواڈے تے نازل ہو رہی ہے. او رحمت نظر نہیں آندی مگر او دلاں تے نازل ہوندی ہے. اس واسطے ان محافل دے اندر اللہ دے ذکر وچ حضور دے ذکر وچ محافل وچ آ کے انسان نوں سکون ملدا ہے. انسان اتنی قربانیاں دے کے تو اس محفل چ اس واسطے آندا ہے کہ اتنے سکون ملدا ہے. گوشت والی دکان تے جاؤ تے کپڑا نہیں ملتا, کپڑے والی دکان تے جاؤ تے گوشت نہیں ملتا. جس چیز دی دکان ہوئے سودا بھی وہی ملتا ہے. اللہ نے سکون دی دولت کتھے رکھی ہے؟ کیڑی دکان تے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نہ فیس بک وچ دل دا سکون ہے, نہ واٹس ایپ وچ دل دا سکون اللہ نے رکھیا ہے, نہ ٹی وی چ رکھیا ہے, نہ فلم وچ, نہ ڈرامے وچ, نہ گانے وچ. اللہ نے سکون رکھیا ہے اپنے ذکر وچ. او جدوں بھی تساں لینا ہے ایتھوں ہی ملنا ہے. تو لہٰذا ٹھیک دکان تے آؤ گے تو سودا ملے گا, تسی ہور کسے دکان تے جاؤ گے تو سودا ہی نہیں ملنا جتھے رب رکھیا ہی نہیں. تو جدوں بھی سکون ملنا ہے اللہ نے اسے دکان چ رکھیا ایتھے ہی آنا پینا ہے. تو یہ جڑیاں محافل نے یہ دلاں دے سکون دا باعث بندیاں نے. بوٹے نو پانی ملتا رہے تے تازہ رہندا ہے. ایمان تے بوٹے نو بھی حضور دے ذکر دا پانی ملتا رہے تے او تازہ رہندا ہے. تو ان محافل دے ذریعے اسی کوشش کرنے کہ ذکر مصطفیٰ کر کے ایمان دے پودے نو پانی دیتا جائے تاکہ ایمان دا پودا تازہ رہے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ماہ مکرم ہے اور ان قریب معراج شریف دی رات 27 رجب المرجب دی رات تشریف لے کے آ رہی. اج میرا دل کہ تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند نکات عرض کراں, کچھ پہلو عرض کراں. واقعہ معراج نبی کریم علیہ السلام دا عظیم معجزہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. ان بے شمار معجزات جو نبی کریم دا سب تو بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید تو بعد حضور دا سب تو بڑا معجزہ معراج شریف ہے. لفظ معراج لفظ عروج جو نکلیا, عروج دا معنی بلندی. قرآن مجید وچ اللہ نے انبیاء دی بلندی دا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نو اسا اپنے رفعت عطا کیتی. رفعت دا معنی بلندی عطا کیتی. اللہ دے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ آسمان تے اٹھائے گئے تو اللہ کریم نے قرآن مجید وچ انہاں دی بلندی دا ذکر فرمایا تو فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ. فرمایا اسا انہوں نے بلند مکان والرفعت بلندی عطا کیتی. نبی کریم علیہ السلام دی باری آئی تو فرمایا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عرض کی یا اللہ ان انبیاء دی باری بھی لفظ ورفعنا اور حضور دی مرتبہ بھی لفظ ورفعنا تو فرق کی ہے. تو خالق کائنات نے دسیا کہ سونیا انہاں نبیان دی ذات نہ لفظ ورفعنا ہے, تیرے ذکر نہ لفظ ورفعنا ہے. رب دسنا چاہتا جتھے نبیان دی ذاتاں پہنچیاں اتھے تے صرف محمد دا ذکر ہی پہنچیا ہے. رب نے بلندی کسی نبی دی ذات نو بھی عطا نہیں کی جڑی محمد دے ذکر نو عطا کر دیتی ہے. تو گرامی قدر حضرات جتھے جا کے سارے دا عروج ختم ہوتا ہے اتھو مصطفیٰ دا عروج شروع ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام دی ذات پاک دیاں تین جہتانے, ایک بشریت مصطفیٰ, ایک نورانیت مصطفیٰ اور ایک حقیقت مصطفیٰ. بشریت مصطفیٰ اوہ جنہوں ابو جال نے بھی دیکھیا, ابو لہب نے بھی دیکھیا. نورانیت مصطفیٰ اوہ جنہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا. مگر حقیقت مصطفیٰ اوہ جدے بارے میرے نبی نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر. حضور نے فرمایا میری حقیقت نو میرے رب دے سوا کو جان ہی نہیں سکتا. شب معراج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو معراج کرائی. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تائیں اے بشریت مصطفیٰ دی معراج ہے.
مسجد اقصا تو لے کے عرش اولا تک یہ نورانیت مصطفیٰ دی معراج ہے، اور عرش تو لے کے لامکان دے پرے تک تے دیدار خدا تک اے حقیقت مصطفیٰ دی معراج ہے۔ تو شب معراج اللہ نے اپنے یار دی ہر صفت نو معراج کرائی۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے سارے نبیوں نو معراج کرائی تو حضور نو بھی معراج کرائی، مگر فرق ہے جتنا دیگر انبیاء دی تے حضور دی عظمت اور ذات چ فرق ہے، اتنا ہی دیگر انبیاء دی تے حضور دی معراج چ فرق ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ معراج چ فرق ہے۔ آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی، تو حد لامکان سے بھی آگے گزر گیا۔ کون ہے جڑے میرے آقا علیہ السلام دی معراج نو سمجھ سکے؟ تو آئیے گرامی قدر حضرات، آج اس سفر دا تھوڑا آغاز کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں معراج کی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت معراج پڑھنے دا شرف حاصل کیتا، فرمایا سبحان الذی اسرا، فرمایا بڑی پاک او ذات جنہیں سیر کرائی بے عبد ہی اپنے خاص بندے نو، لیلن فرمایا رات چھوٹے جے حصے دے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک، الذی بارکنا حولہ، فرمایا او مسجد اقصا جدے ارد گرد اللہ دی رحمتہ وسدیاں نے، لنوریہو من آیاتنا، فرمایا معراج اس واسطے کرائی تاکہ اپنے محبوب نو رب اپنی نشانیاں وکھاوے۔ انہو هو السمیع البصیر، فرمایا بے شک او ذات بڑی سنن والی تے بڑی ویکھن والی ہے۔ نوجوانوں، اللہ نے اس آیت مبارکہ جدو معراج دا ذکر فرما تو فرما سبحان الذی اسرا۔ اسی عجیب چیز دیکھئے نا، تعجب والی تے اسی اپنے منہ چکی کہنے ہیں پہلا لفظ کی نکل دا سبحان اللہ، خوبصورت اور تعجب والی چیز دیکھ کے انسان دے لباں چو نکل دا سبحان اللہ۔ معراج بڑی عظمت والی تے بڑی خوبصورت تے تعجب والی بات سی، اللہ نے شروع کر دے فرمایا سبحان الذی، فرمایا پاک او ذات اسرا جنہیں یار نو سیر کرائی۔ بھائی میں سیالکوٹ تو چلے آتے، میں تو ہاڑے بچے کی تک پرندہ شریف تک حاضر ہویا۔ شریعت مصطفیٰ دا قائدات کلیات قانون تے ضابطہ تے مسئلہ ہے، جڑا گھروں نکلے تے تین منزلہ دے سفر دی نیت کر کے نکلے، ایک منزل 18 میل دی ہوں دی ہے، تو 3 منزلہ سفر دی نیت کر کے نکلے یعنی 56 میل۔ علماء نے تقریباً 97 کلومیٹر بعد نے فرمایا کہ جڑا 97 کلومیٹر دا فاصلہ طے کرنے واسطے گھروں نیت کر کے نکلے او مسافر ہو جاندہ ہے، شرعی طور تے او دے تے لفظ مسافر گنیا جاوے گا۔ مسافر واسطے شریعت دا قانون بدل جاندہ ہے کہ ظہر دی 4 فرض نے، مگر مسافر جڑا ہوئے گا او 2 پڑے گا، عصر دے 4 فرض نے، مگر مسافر نماز قصر پڑے گا او 2 فرض پڑے گا، عشاء دے 4 فرض نے، پر جڑا مسافر بن کے گھروں نکلے او گھروں نکل دیا تے اپنے علاقے چو نکل دیا مسافر ہو گیا، لہذا او 4 فرض نہیں پڑے گا، 2 فرض پڑے گا۔ اللہ نے انہوں سہولت دیتی کہ تو مسافر ہیں، لہذا تو نماز فرائض 4 دی جگہ 2 پڑے گا۔ تو شریعت ایک مسافر انہوں کہہ دینے جڑا 97 کلومیٹر دی نیت کر کے تے اپنے گھروں نکلے، میں سیالکوٹ تو نکلے تے میں پرندہ شریف آیا تے میں گھروں نکل دیا مسافر ہو گیا، میرے تے شریعت نے مسافر دا اطلاع کر دیتا۔ پر جدو کملی والے ٹورے نا تے جانا کدھرے 2 4 5 10 منزلہ نہیں، لا مکان تے جانا ہے۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا میرا یار مسافر بن گیا تے سفر تے جا رہا ہے، فرمایا نہیں سبحان الذی اسرا، فرمایا میرا یار سیر کرن آ رہا ہے۔ ان چوری صلاح الدین صاحب سیر انسان صبح کرے 2 4 5 10 کلومیٹر کرن جاندہ ہے، تسی پرندہ شریف والے ہو تے تسا ان سیر کرنی ہوئے صبح تے لاہور تے نہیں نہ جاندے، فیصلہ بات تے نہیں نہ جاندے۔ انسان جدو سیر کر دے تے اپنے علاقے دے ارد گرد کر دے، سفر کرے تے دور جاندہ ہے، سفر کر کے انسان تھک جاندہ ہے، تھک جاوے تے سیر کر کے بندے دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے۔ ان پڑھا قرآن، ان تو بات سمجھ لی، میں بات دا آغاز کرن لگا، یعنی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔
کوئی زور نہیں لگایا، تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے، نقیب صاحب نے تو بار بار آکھیا بکلاں کھولو، یہ لوئی کہہ رہے سر، میں کہنا چادراں کھولو تے گوڑے شوڑے چھوڑ دو، کدھر نہیں دوڑ دے انشاءاللہ۔ اسا ان لبے سفر تے چلے ہیں نا، ذرا تیاری کر لو بھائی، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ، مدینے آواز چلی جاؤ۔ نہ تو سا زور لگائے تے نہ نال دے دا ہاتھ چکے، دو میں کم کروں، نال دے دا بھی ہاتھ تے اپنا بھی، جنہوں یاد ہے میں ہاتھ لے کے آیا تے او نال یہ ہاتھ، او بندہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے، اے سال اپنی امین الحاج کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دا مہینہ آ رہے، یا اللہ پورا ٹبر عمرہ کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے ہاتھ چوکے بولے آج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا معراج والا نبی آ جاؤ۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ آج گلا خراب ہو جائے، صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آخی راتی نبی پاک دا ذکر پہ ہوندہ سی، میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں؟ ہے جی وعدو ہے، لو جی وعدو ہے، ہون بھی نہیں بول دے سبحان اللہ۔ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے، جڑا حضور دا کھا کے پل دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ بھائی ہاتھ چوکے بولو، میں پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا، میں ہون لگے کہ جو میں محفل ہون شروع ہوئی ہے، انج بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پروردگار نے فرمایا پاک ذات جنہیں اپنے یار نو سیر کرائی، عرض کی تھی یا اللہ میں 97 کلومیٹر سفر کرا مسافر بن جانا ہو، قبلی والا عرشہ دے آکے بھی مسافر نہیں بنے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ قرآن کہتا یار سیر کرنا آیا ہو، عرض کی تھی قبلی والا مسافر کیوں نہیں بنے آؤ، اتو یا باز آبے کی دنیا والے ہو، مسافر او بن دیں جڑا اپنے علاقے جو نکل کے پردیسی ہو جائیں، اپنے علاقے جو نکل کے پردیس سے چلا جائے او پردیسی بن دائے۔ میں سیال کوٹ تو پرندہ شریف آیا، میں پردیسی بن گیا، پر وہاں کملی والیا عرشہ تے جا کے بھی پردیسی نہیں بنیا، عرض کی تھی اللہ بجا کی ہے، فرمایا دنیا والیو ابھی محمد دے سے او بھی محمد دے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ جنہوں سمجھ آئیو چاہ بولے سبحان اللہ۔ ابھی محمد دا دیس ہے تے او بھی محمد دا دیس ہے۔ بھائی اسی تے پردیسی ہو جانے ہاں، اسی اگر 56 کلومیٹر دا میل دا سفر کریے، 97 کلومیٹر دا سفر کریے تے اسی پردیسی ہو گئے۔ تیری بادشاہی تو صدقے جاما، عرشاں تے جاو کے بھی پردیسی نہیں بڑھتا۔ ابھی محمد دا دیس ہے، او بھی محمد دا دیس ہے۔ تو میں نے جب پڑھیا کرنا اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری دو جگتے ہیں سلطانی ہیں، اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری دو جگتے ہیں سلطانی ہیں، تیرا فرش دے اتے بوری آئے تیری عرشاں پہ مہمانی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اسرا اس سیر نو کہندے نے جڑی رات نو کیتی جائے۔
ہونا اللہ نے اگے لفظ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، لیل کے اندر نے رات نو، واللیل اذا سجا، مگر قرآن چا اللہ نے لیلی فرمایا لیلن، یعنی لام دے اوپر دو زبران، اس زبران تنوین قلت دے معنی دے رہی ہیں۔ اللہ فرمایا ساری رات سیر نہیں کرائی، ایویں رات دا چھوٹا جا حصہ نہیں سمجھے آسان کرا۔ میں رات نو سفر کیتا ہے، میں سیالکوٹ تو پرندہ شریف آیا، میں نے کو 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے لگ گئے نا، تے جانا عرشاں تے عرشاں تو بھی پار ہے، تے اللہ فرماتا رات ساری نہیں لگی، ایویں لیلن رات دا چھوٹا جا حصہ ہی لگا ہے۔ وہ کنا چھوٹا حصہ ہے، کنا چھوٹا ہے بھائی، بولنا نہیں توجہ میرے بات ہے، بولنا نہیں میرا بھی، میں نے تقریر سو کرن دیو بس۔ جب حضور معراج کر کے واپس آئے نا تے پانی پہ جے چلدا سی، جڑے پانی نہ وضو کر کے گئے سن او پانی پہ جے چلدا سی، جڑے بستر چ اٹھ کے گئے او بستر جے گرم سی، جڑا دروازہ کھول کے گئے او دروازے دی کنڈی پہ ہل دی ہے۔ بلکہ میں تے کتابہ چ پڑھیا حضور معراج کرن چلے، ایک درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دے سر دا امامہ شریف لگ گیا، او ٹہنی پہ جے ہل دی ہے تے میرا نبی عرشاں فرشاں دی سیرا بھی کر کے آ گیا ہے۔ رات دا اینا ہی حصہ لگا کہ پانی چل دے، بستر گرم ہے، کنڈی ہل دیئے، ٹہنی ہل رہی ہے، انہا جاوے تُسی آنکھو کہ آسی صاحب انہیں تھوڑے وقت اتنا کچھ کیویں ہو گیا۔ میں آسان کر کے سمجھا دے وہاں محفل ہو رہی نا، لائٹنگ بھی چل رہی، کیمرے چل رہے، ساؤنڈ سسٹم بشیر ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم ساڑا پرانا ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ چل رہا، ساری محفل دا نظام چل رہا۔ اللہ نہ کرے پیچھے جا کے مین سوچ آف کر دے بے تو یک دم ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو جائے گا، کیمرے بھی بند، لائٹنگ بھی بند، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ یا تُسی فیصل آباد دے قریب رہن دیو، فیکٹریاں چ کم کر دیو، بجلی چل رہی، موٹر چل رہی، لوما چل رہیاں، دھاگا چل رہا تے کپڑا بن رہا، تے جے کو مین سوچی آف کر دے تے دھاگا بھی اتھے رک جائے گا، موٹر اتھے رک جائے گی، مشین اتھے رک جاوے گی۔ او مین سوچ 1 2 4 5 10 سال بھی بند رہے، ہر چیز اتھے رکی رہے گی، مگر جو ہی مین سوچ آن کیتا جائے گا، دھاگا بھی ٹر پوے گا، موٹر بھی ٹر پوے گی، کپڑا بھی ٹر پوے گا۔ بس ہن سمجھو میرا نبی کائنات دی جان جد حضور اس جہان نو چھڑ کے اس جہان چلے گئے تے کنڈی بھی رک گئی، ٹہنی بھی رک گئی تے پانی بھی رک گیا، جان واپس آئی تے پانی بھی ٹر پیا، ٹہنی بھی ٹر پئی، کنڈی بھی ٹر پئی، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو گرامی قدر حضرات جب حضور گئے اس جہان دا سارا نظام ہی رک گیا، نبی پاک واپس آئے سارا جہان ٹر پیا۔ آج جڑا جہان پہ چل دا ہے نا، یہ مطلب ہے پیچھے جان زندہ ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رات دا چھوٹا جا حصہ لگیا تے میرے نبی عرشہ فرشہ دیا سیرہ کر کے آگے 18,000 سال دا سفر ہے۔ کیوں معراج کرائی، کیویں کرائی؟ بعد بیلی کہندے رہے کہ حضور معراج کرن کیویں گئے، وہ کہندے رہے آسمان چاہتے دروازہ ہی کوئی نہیں، حضور کتھوں گزر گئے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دے مرشد کامل حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کو المنکرین معراج آئے تو کہنے لگے نبی پاک آسمان دے بچو گزرے کیویں؟ آپ نے فرمایا تو انہوں انج سمجھ نہیں آؤ، انج کرو میں مسجد دے کمرے چ بند کر کے تالا لگا دوں۔ لوگاں نے آپ نے بند کر کے تالا لگائے تے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں باہر نکل آئے، کدے دیوار دے وچوں باہر آندے نے، کدے اندر جاندے نے، کدے باہر آندے نے، کدے اندر جاندے نے تے نالے فرما دے نے اے دور دی گل نہیں، بڑی دور دی گل ہے، موسیٰ دی گل نہیں، میرے حضور دی گل ہے، اے بڑی دور دی گل ہے، اے دور دی گل نہیں، بڑی دور دی گل ہے۔ تو میں تو انہوں دور دی گل سنانی ہے بھائی۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے نبیوں نے معراج کرائی، نبیوں دی تے میرے نبی دی معراج وچ فرق کی ہے۔ بڑا قرآن تسی مشورہ کر لو بندیاں نال، جے سبحان اللہ باندھی ہے تے ٹھیک ہے، نہیں باندھی تے پھر میں زندہ باد
ادھا چیدہ نکات عرض کر رہے ہیں دیگر انبیاء نے بھی معراج کی تھی حضور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی معراج دی واری آئی نا تے عرض کی تھی تیرا نبیاں تو منوں بھی معراج کرو اللہ نے فرمایا او پتھر تے کھڑے ہو جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتھر تے کھڑے ہو گئے اللہ نے پتھر نو حکم دیتا کہ پرواز کر ہن پتھر اڑیا اگے کی ہویا پڑھیے قرآن جاکھو سبحان اللہ بھائی بے مرشد بندے نال مکدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ دیکھو بلا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بیلی سہارا کرا کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آسمان وال جا رہے آپ نے جھکے زمین وال ویکھیا انسان گناہ پیا کر دائے اللہ دے نبی تو برداشت نہ عرض کی دیا لے گناہگار نو مار دے او گناہگار مر گیا تھوڑا جا ابراہیم ہور بلاندے ہوئے آپ نے زمین وال ویکھیا کہ ہور انسان گناہ پیا کر دائے عرض کی دیا لے گناہ پیا کر دائے انہوں بھی مار دے او بھی مر گیا ابراہیم تھوڑا جا ہور بلاندے ہوئے مڑ کے زمین وال ویکھیا کہ ہور انسان چھپ کے گناہ پیا کر دائے اللہ دے نبی ابراہیم تو برداشت نہ ہویا عرض کی دی اللہ انہوں بھی مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جا بلان دے ہوئے اور انسان گناہ کردہ ویکھے آئے عرض کی دی اللہ انہوں بھی مار دے اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جاؤ عرض کی دی اللہ میں معراج کرن آ رہے ہیں فرمایا معراج کرنے آ رہے ہیں گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی والا معراج کرن آوے گا تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے نے بچائی اینا سپیکر اندر پریشر زیادہ کر نہیں پریشر زیادہ کر ایتھے رہنے مجھے پریشر رہنے شاباش اچھا بولو سارے سبحان اللہ بھئی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ انہیں گناہگار بچائی جانے نے تے تو مروائی جا رہے ہیں آج جڑی معراج نا اے تیری تے میری بخشے دا سامان بن گیا آسان کراں اے تسی تے میں کٹھے ہو کے اے ہن علاقے دے تھانے دار کل جائیے تے آکھے اسی پرندہ شریف دے اے سارے معزز لوگ کٹھے ہو کے آیاں تے ساڑھے آکھے ایک قاتل چھوڑ دیو چھوڑے گا اسی آکھے تھانے دار نو ساڑھے آکھے ایک ڈاکو چھڑ دیو چھوڑے گا نہیں نا اسی سارے کٹھے ہو کے تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھڑا سکتے او دی معراج تو صدقے جاواں جڑا رب تو سارے گناہگار ہی چھڑا کے لے آیا ہے میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے ہاں تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لو آگے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گینا بھارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیندائیں اسارا میں قربان تینا تھی باہو تینا ملیا نبی سہارا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو دی معراج تو صدقے جاما سارے گناہگار ہی رب تو چھڑا کے لے آیا کیوں معراج کرائی کیوں کرائی یہ جوابات علماء نے بے شمار لکھے ایک عرض کرا کونین دی والی معراج تو تھوڑے دن پہلے طائف دی وادی چ گئے تو نہ پتھر مارے اینا ماریا کہ حضور دی نالین پاک بھی خون نال بھر گئی
میرے نبی انہوں نے دین دا پیغام سنایا تو نہ ایک نہ سنی تے ایک نہ منی. میرے نبی واپس مکے آئے نا تے آکے زاروں کی تار رون لگ پے کہ یا اللہ میں انہوں کل اینی دور طائف گیا. میں او جگہ ویکھ کے آیا، میں او باغ ویکھ کے آیا طائف دے اندر جتھے آکے میرے نبی نے تھوڑی دیر آرام کیتا. پتھر کھا کے جدو حضور اس عطاس نامی غلام کل آئے تے میرے آقا نے اتھے آرام کیتا تے حضور دی نالہ نے پاک بھی اسے خون نال بھری ہوئی. میں انہاں جگہ دی زیارت کر کے آیا. نوجوان میرے نبی مکے آئے تھے آکے روندے رہے. اللہ فرما جبریل عرض کی جی مولا فرما میرا یار دکھی ہے تے مولا کی ہون کر گیا کی. اللہ نے فرما انج کر میرے یار نو کہے سونیا اوتھے بھی گیا سا نا تے اوتھے انہاں پتھر مارے نے نا ہن ذرا ساڈے کول آ تیرے تے پھلاں دیاں پتیاں نے چھاور کریے. سونیا اوتھے تیری کسے نہیں سنی سانو ساریاں سنا جا. اوتھے کسے نہیں منی سانو ساریاں منا جا. آ تیرے ناز اٹھائیے. اتھے تیری کسے منی نہیں سانو ساریاں ہی منا جا. ایک روایت میں انج پڑھیا کہ نبی پاک دا اچانک دھیان گیا، اچانک دوزخ وال دھیان گیا تے خیال آیا میری امت گناہ دیا پنڈا چکے تے پل صراط کی میں گزرے گی. کون ہے والی چادر لے کے نہ تے آرام کر رہے تے نالے رو رہے کہ میری امت گناہ دیا پنڈا چکے پل صراط تو کی میں گزرنا ہے. یار دکھی ہوئے نا، یار دکھی ہوئے تے یار کہندا جگری یار ہوئے تو کہندا چل دکھی نہ ہو اٹھ آ میں تینوں سیر کرا لے آواں. اللہ فرمایا یار دکھی ہے. جبریل عرض کی تھی ہن حکم کیے. اللہ فرمایا یار نو سیر نہ کرائیے. تے یا اللہ میں کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا جا یار دے قدم چم کے آکھی سونیا تو دکھی نہ ہو. کالے گناہ امت لے لے، کالی کملی دی بکل اپنی مار لے، کالی رات میں اپنی لے لینا تے آجا عرشاں تے گل کریے جویں آکھے گا اوویں کر لو. جویں آکھے گا اوویں. اللہ نے فرمایا جا جبریل تو یار لیا. سارے ملائکہ بھی بے آخرین جا جبریل تو یار لیا. ساڈا دید کرنے نو جی کردا جاؤ جبریل تو یار لیا. ساڈا دید کرنے نو جی کردا ہن یار محبوب دے سونگے نے. ہن یار محبوب دے سونگے نے. تو سدرا تے بیٹھا کی کردا جا جبریل یار لیا ساڈا دید کرن نو جی کردا. اللہ فرمایا اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے بھی جاننا وا کہ پلے کچھ بھی نہیں، ایک دن خاک دے وچ سما جانا ہے تے جدو حشر دا سخت میدان آنا ہے عیسیٰ موسیٰ پلہ چھڑا جانا ہے. ربا مننی پوے گی گل تینوں تیرے کول جدو مصطفیٰ آمنا ہے کہ پھر بھی دوزخ چا غلام سڑ گئے تانا تیرے حبیب تے آ جانا ہے. نعرہ رسالت. شاباش شاباش. ہن بولو سبحان اللہ. تھکے تے نہیں؟ پکی گل ہے نا. ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہتا. ہور اونچا بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو تسی بھی بولو محبوب سارے دا سانجھا ہی ہے. اسٹیج اس واسطے اچھا بنائی دا کہ جڑے چودھری اچھے ہو کے بیٹھا تے اچھی سبحان اللہ بھی فرمانا. میں نے پتہ لگے میں اپنے جی بیٹھا بھائی میرا حوصلہ بتاؤ تے اچھا بولو سارے سبحان اللہ. جا جبریل یار لیا ساڈا دید کرن نو جی کردا. عرض کیتی یا اللہ ہن میں یار نو کیویں لین جاواں؟ سواری کیڑی لے کے جانی ہے؟ پرندہ شریف والے میں آسان کر کے عرض کراں مہماناں دیاں قسماں ہوندیاں نے. دروازہ کھڑ کے نہیں یا ڈور بیل ہوئے تے بچے نو بھیجی یا ملازم نو بھیجی ہے نا باہر ویکھو کون ہے.
وہ ویکھ کے کہندا جی او فلاں بندہ آیا ہے، انہوں نام ملن نو دل کرے نا تے بندہ پتہ کی کہندا اے انہوں کو گھر کوئی نہیں ہے نا، تو بچہ بھی باہر جا کے کہندا ابو کہندے نے میں گھر کوئی نہیں ہے نا۔ بعد دفعہ ڈور بیل ہوئے دروازہ کھڑکے نا تے ملازم یا بچے نو بھیجیے تے انہوں پوچھے کون آیا ہے، وہ کہندا جی فلاں بندہ آیا ہے، انہوں دروازے چی آ کے مل کے او دی گل سن کے او دا کام کر کے انہوں دروازے چو بھیج دے دے۔ بعد مرتبہ کوئی مہمان انج دا بھی ہوندہ او دروازہ کھڑکاوے تے پتہ لگے نا فلاں بندہ آئے تے آکھی دا انہوں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، چائے پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، پھر ملنے ہیں۔ بعض مہمان اس طرح دے بھی ہوندے نے کہ دروازے تے آمن تے بیل کرامن یا دروازہ کھڑکامن تے انہوں نے مل کے آکھی دا تساں بیل کیوں کروائی، تساں کیوں دروازہ کھڑکائے، تسی بیل نہ دیا کرو، تسی اندر آ جایا کرو، ایک گھر تو اڈا ہی ہے نا۔ تے کچھ مہمان اس طرح دے بھی ہوندے نے کہ وہ آپ نہیں ہوندے، انہاں کل جا کے پہلے ٹائم لئی دا پھر ٹائم لے کے تو انہوں نے آکھی دا جی جو تساں آنے نا تو تساں آپ نہیں ہونا، اسی گڈی بھی بھیجاں گے، ڈرائیور بھی بھیجاں گے، 2-4 گن مین تے ملازم نال بھیجاں گے، اسی تو انہوں لے کے بھی آواں گے تے اللہ فرما جبریل ماہی میرا ہونا ٹائم اساں لے لیا ہے، معراج دی رات دا ٹائم ملے ہے، 70,000 فرشتہ نال جاوے گا، براق سواری ساڑی ہوئے گی، جبریل خادم بن کے نال جاوے گا، اسی لے کے بھی آوان گے چھاڑ کے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بول گا سبحان اللہ اسی لے کے بھی آوان گے چھاڑ کے بھی آوان گے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ محبوب بڑی عظمت والا ہے تو سواری کی میں دلہ کے جانی ہے، اللہ نے فرمایا انج کرو میں 70,000 براق بنا کے جنت اچھ رکھا ہے، جا جبریل جڑا سونا لگ دے نا وہ میرے یار دی سواری لی لے جا۔ آج جڑا براق ہے نا اے خچر نالو بڑا ہے تے گھوڑے نالو چھوٹا ہے، جنتی سواری ہے، براق کہندے نے براق برکی چو نکلیا، برک دا مانی بجلی، او دی رفتار بجلی دی طرح تیز ہے، حضور نے فرمایا جتھے تک او دی نگاہ جاتی ہے اوتھے تک او دا ایک قدم جاتا ہے، یعنی جتھے تک نظر جاندی ہے اوتھے تک قدم جاندہ ہے، جتھے تک قدم جاندہ ہے اوتھے تک نظر جاندی ہے، نظر بر قدم تے قدم بر نظر۔ اللہ نے فرمایا جبریل جڑا سونا براق لگ دی او لے جا میں 70,000 بنا کے رکھے دے۔ جبریل جدو جنت چاہے تے بیکھیا تے ایک تو ایک براق سونا، ایک تو ایک خوبصورت ہے، وہ اپنی شوخیاں طاقتات حسن تے جوانی وکھا رہے کہ ہو رہے میں پسند آ جاواں۔ جبریل تک دے جا رہے تے بیکھیا او جنت دی نکر چھے نا ایک ماڑا جیا لسا جیا کمزور جیا جدے تے جوانی بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں، او بالکل کمزور جیا براق تے گوڑے چا سر دے کے پیار ہوئے۔ جبریل دے قریب جا کے فرماندے نے تیری برادری خوشیاں منا رہی کہ حضور آ رہے تے تو رونا ہے، تینوں حضور دے آمد دی خوشی نہیں۔ انہیں براق نے انج نگاہ اٹھا کے جبریل وال ویکھیا تے کہنے لگا نا جبریل انج نہ کہے، وہ بھی چاہتے نے یار راضی ہو جائے، میں بھی چاہنا ماہی راضی ہو جائے، پر کوئی رو کے منا لیندہ ہے، کوئی ہنس کے منا لیندہ ہے۔ بھائی منان دا طریقہ اپنا ہوندہ ہے، کوئی ہنس کے منا لیندہ ہے تے کوئی رو کے اتنو آسان کر کے عرض کرا پرندہ شریف والیو گھر چ 2 4 5 6 بچے ہوں نا، جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں تے باپ او دا بڑا خیال رکھ دے، او گھر نہ بھی نہ ہوئے تے ماں نے گھر وچ کوئی چیز چنگا چوکھا پکایا ہوئے گا، کوئی بوٹی چھوٹی پکائی ہوئے نا، او بچہ نہ بھی گھر ہوئے تے ماں اس بچے لی چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دیئے، باقی بچے اعتراض کرن کے ادھری آ بوٹی کیوں رکھیے تے ماں کہن دیئے او رو پیندہ نا، پتہ لگیا جڑا رو پوے نا کام ہو دا ہو جاندہ ہے، جیڑا رو پوے او دا کام جلدی ہو جاندہ ہے۔ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جب تک بچہ روبے نا ماں بھی دودھ نہیں دیتی، بچہ کھیلتا روے ماں بھی پرواہ نہیں کرتی، بچہ روے تے ماں پکڑ کے جلدی جلدی فیڈر دے منہ ڈال دیندی ہے، دودھ پی لیندہ ہے نا، بچہ روے تے ماں دودھ دیندی ہے۔ شیخ سادی فرماتے نے جے تینوں بھی رحمت دی لوڑے تو بھی کدے کدے نو رو کے بکھایا گا۔
تو میرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِن لَمْ تَبْکُوا فَتَبَاکُوا، حضور نے فرمایا رویا کر، رونا نہ ہوئے تو رون والا منہ ہی بنا لیا کر، دی رحمت نو تیرے تے ترس آ جائے، تیرے تے ترس آ جائے۔ رونا بندے دا کم بنا دیندہ جے، سوکھا کم ہو جاندہ، جڑا رو پہ بنو دا کم سوکھا ہو جاندہ جے۔ اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اینا روندے سن کہ رو کے اکھاں دی بنائی چلی گئی۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر سن۔ ایک دن اللہ نے فرمایا شعیب نہ کیوں رونا ہے، تینوں جنتی لوڑے کہ دوزخ دا خوف ہے۔ عرض کی تھی میں جنت واسطے کیوں روما، میں نبی ہاں، جنت تے جانا میرے غلامہ بھی جانا تے دوزخ دا منو کا دا خوف، میں کڑا کو گناہ کیتا، میں نبی ہاں، میں معصوم عن الخطا ہاں۔ تے اللہ فرما پھر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا اللہ منو تیری یاد چی رونا آئی جاندہ ہے۔ اللہ فرما پھر روئی جا، تے پکار کے کہنے لگے یارہ نے چپ کرا دینے، تو منو کہنا روئی جا۔ اللہ فرما جڑا میری یاد چ روے منو سونا بھی بڑا لگدا ہے۔ اتھے رون والے دے کم بڑی جلدی ہو جاتے اور رو رہا۔ جبریل دے قریب گئے تے جا کے ملا کاشفی فرما دینے، قریب جا کے تے جبریل پوچھو دینے کدوں دا پیا رونا ہے؟ او برا کے حساب کر کے کہنے لگا منو تقریباً کوئی 40,000 سال گزر گئے نبی پاک دی یادیں چ روندے ہیں۔ کنے 40,000 سال۔ پرندہ والے ہو اسی 5 نمازاں جس دن پڑھ لئیے اس دن ساڑھے چینی آکڑ آ جاندی ہے کہ اسی کہنے ہیں میں جنتی ہاں باقی سارے دوزخی ہے نا۔ اسی ایک نیکی کر لئیے نا تے اسی اپنے آپنوں پاکیزہ، اپنے آپنوں اسی بڑا نیک، اپنے آپنوں اسی بڑا برگزیدہ، تے لوگاں اسی گناہگار سمجھ اللہ کرنے ہیں کہ آ بڑے گناہگار نے، میں بڑا تہجد گزارا، میں بڑا نمازیاں، میں بڑیاں تسبیحاں پڑھنا۔ پر یاد رکھیو المحب مطیعن، محب او ہوندہ جڑا مطیع تے فرما بردار ہوئے، جڑا آکڑ جاوے او دے چشک نہیں ہوندہ۔ تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ میں اور احسان کر دے وہاں عشق آ جائے نا تے انسان دی جڑی پہلی چیز نو عشق مار دے نا، وہ پتہ کیڑی چیز ہے؟ وہ آکڑ ہے۔ عشق جڑا سب تو پہلی چیز ختم کر دیتے جلاندہ ہے وہ انسان دا غرور تے تکبر ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے فرما دے میں اپنی نو مار کے تے تمہیں ہتھی کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ تمہیں ہتھی لٹ، پر پہلے میں اپنی نو مار۔ جب تک انسان سے عاجزی نہ آوے سمجھو عاشق نہیں۔ عاشق تے ہمدہ ہی مطیع تے فرما بردار ہے۔ او دے چا عاجزی آگے کہنے لگا میں نے 40,000 سال گزر کے میں کملی والے دی یادیں چرو دیا۔ جبریل فرماتے نے رونا کیوں؟ میں کہنے لگا میں سونا بھی نہیں، حسن بھی گیا، جوانی بھی گئی، رو کے میں اپنا سب کچھ یار تو قربان کر چھڑیا تے میں رونا کتھے، میں کھوجی کتھے، تو سونا اور میں قبول ہو ماں کے نہ ہو ماں۔ نالے روندہ نالے کہنے لگا میں رونا میں کھوجی میرا دل برسانا تے میں کیویں اسنو پاواں او بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تئی لکھ وسیلے پاواں او نہ میں سونی تے نہ گن پلے اے نہ میں سونی تے نہ گن پلے نہ میں سونی نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ رہسی باہوں کتے روندی نہ مر جاواں کتے روندی نہ مر جاواں۔
یا غوث اعظم زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک کوئی ہاتھ تھلے نہ روے دونوں ہاتھ چوکے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت میری ملت دے نوجوانوں انہیں آکھیا کہ میں کتے روندی نہ مر جاؤں 40,000 سال تے اگے گزر گئے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے جس دے عشق بھائی جس دے عشق لتاڑ گوایا خاک دے نال رلایا ترل کراں گا سجد کراں گا جے او نظری آیا جس دے عشق لتاڑ گوایا تے خاک دے نال رلایا ترلے کرانگا سجدے کرانگا جے او نظری آیا او اپنے محبوب دے پیچھے نہ اپنی ہستی مٹائی بیٹھا جبریل نے عرض کی یا اللہ سارے سونے نے پر اے ماڑا ہے کنوں لے جاؤں اللہ فرمایا انہوں ہی لے جاؤں اکھے ماڑا ہے اکھے امت نو پتہ لگے سائیں ماڑے نو پسند کر دینے نہیں سمجھے تے آسان کرا ایک دن میرے نبی اے انج کر کے ہاتھ چوکے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ میں محمد نو مسکینہ چا رکھ مسکینہ چا موت دیوی تے قیامت نو مسکینہ چی کھڑا کری وہ پرندہ شریف والیو کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نو نمازی نمازیاں چا کھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چا کھلوتے ہونگے وہ یار سخی سخیاں چا کھلوتے ہونگے متقی متقیاں چا کھلوتے ہونگے نمازی نمازیاں چا کھلوتے ہونگے ولی ولیاں چا کھلوتے ہونگے نبی نبیاں چا کھلوتے ہونگے کملی والا غریباں چا کھلوتا ہوئے گا میرا ماہی غریباں چا کھلوتا ہوئے گا اس ویلے غریباں دے مان وعدے جانے نا جدو سونا آکے غریباں چا کھلو دے گا آکھیا اینا ہی لے جا جڑا مارا ہے تاکہ امت دے ماڑیاں نو پتہ لگے سونا آیا ہی ماڑیاں نہیں آیا ہی ماڑیاں انہوں لے جا جبریل آگیا اے تے سونا ہی نہیں اللہ فرمایا اساں کیڑا حسن کدھروں لین جانا ہے یار میں عشق دی وادی جو پہنچ گیا میں تصوف دی گل کر چلیا آکھیا جبریل کی ہویا جے سونا نہیں تے حسن اساں کدھروں لین تے نہیں نہ جانا او پڑھے لکھو نوجوانوں جدو سائیں قبول کرنا جدو ماہی قبول کرنا او سائیں قبول نہ کرن تے ابو لہب ورگے گورے نو قبول نہ کرن سائیں قبول کرن تے بلال ورگے کالے نو قبول کر لینا سائیں چجاں والیاں نو قبول نہ کرن جے ماہی دا دل کرے تے کچھ چجی نو قبول کر لے تے جے جو ماہی قبول کر لیں تے کچھ چجیاں ہی چجاں والیاں ہو جاتی ہیں بس یاد رکھیو جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے بھائی جو پیا من بھائے نہیں سمجھے تے آسان کر کے سمجھاواں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے تے ایک دن سواری تے جنگل چو گزرے جبریل آکے نا تے سواری دی مہار پکڑ کے عرض کی تھی حضور اللہ فرماندہ سواری تو نیچے اترو آپ اترے تے عرض کی تھی حضور اللہ فرماندہ او ککھان دی کلی ویچ جاؤ آپ ککھان دی کلی چ گئے تے ویکھیا ہوتے کہ مائی وڈیری چرخا پہ کرتے تے مائی دے منہ چ دند بھی کوئی نہیں چہرے تے حسن بھی کوئی نہیں اکھاں چ نور بھی کوئی نہیں تے نالے چرخا کرتے تے نالے چرخے دے ہر گیڑے تے آکھے یوسف 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 اللہ نے رضا فرمائی یوسف سمعین نال لے جاؤ ادھے نال جا کے نکاح کرو عرض کی تھی یا اللہ مائی کون ہے اللہ فرمایا اے زلیخا ہے
اللہ دے نبی یوسف دیاں چیخاں نکل گئی عرض کی یا اللہ اج اکھاں چ نور کوئی نہیں زبانی بھی چلی گئی ہے منہ میں دند بھی کوئی نہیں عرض کی یا اللہ کدی ویلا سی اے مصر دی ملکہ سی پوری دنیا جڑی حسین عورت بھی کوئی نہیں سی اے بھی جوان میں بھی جوان سا اے مینوں ستے کمرے چ لے گئی اپنا دوپٹہ اتار کے کہنے لگی قالت حیت لک کہنے لگی بے یوسف جلدی کر میں کیا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ عرض کی یا اللہ او دو جوان سی سونی بھی سی دولتہ والی بھی سی عرض کی یا اللہ میں تی او دو یہ جبل نہیں بیکھیا اج تے منہ وچ دند بھی کوئی نہیں تیرے تے حسن تے جوانی بھی کوئی نہیں اکھاں چ نور بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں جنگلاں چ بہ کے چرخے پہ کٹ دی ہے عرض کی یا اللہ ہن کی ویکھاں اللہ نے فرمایا یوسف تو ہاں کر جوانی اسائیں دینی ایک باری ہاں تے کر سونے یوسف نے ہاں کی تھی تے زلیخا جوان ہو گئی حسن بھی واپس آگئے جوانی بھی آگئی اکھا چ نور بھی آگیا پتہ چلیا جدو سائیں منظور کرنا حسن آپ ہی آ جاتے ہیں او کچجیاں بھی چجاں والی اور جدو سائیں قبول کر رہے پھر حسن آئی جاندے او کچجیاں چجاں والیاں ہو جاندیاں جدو ماہی قبول کر لیں جو پیا من بھائی سہاگن وہی ہے حافظ جی کہہ رہے ہو شیر سنا دے ماں جی آکھو سبحان اللہ اسی نہیں بولے سبحان اللہ مکھی میں سنا دے ماں کسی عاشق نے بول کے بے کیا فرمایا حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی اللہ نے فرمایا آئی لے جا جڑا ماڑا ہے جبریل ہو دے کاننے چکندے نے اٹھو تینو سائیاں قبول کر لیا ہے فرما دینے میں بیکھیا انہیں خوشی چاہ کے انج کر کے پانڈ پر چھڑے جبریل فرما دینے میں جھاتی مار کے پوری جنت جو بیکھیا اوٹا سونا برا کو پوری جنت چی کوئی نہیں سی حسن بھی آگے جوانے بھی آگے تے طاقتہ بھی آگے کیوں سائیاں منظور کر لے دعا کریا کرو سائیں قبول کر لے او کسے دا حسن نہیں بیکھ دے او جوانی نہیں بیکھ دے او برادری بھی نہیں بیکھ دے او دولت بھی نہیں بیکھ دے او کی بیکھ دے او کسے دا ٹوٹیا دل بیکھ دے او رب جڑا زمین تے آسمان تے پوری کائنات چ نہیں نہ سماندا او رب کے ٹوٹے دل چ سما جاندا ہے او بسیرا کرنا چاہے تو ٹوٹے دل چ کر لیندے یہ تے بحث کراتے وقت درکار ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا جبریل انو لے جا جبریل اس براق نو تیار کیتا تے مہارا پکڑیاں تے نبی پاک دے بوئے تے آ گئے ہن اگلی گل سناواں اجے میں گل شروع کی تھی یہ تے تقریباً گھنٹہ ہو گیا جی اجے تے میں شروع ہی ہویا جی میں تو انو جانا سناواں پھر آونا سناواں اتھے تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جبریل دروازے چ کھڑے 70,000 فرشتے تے براق بھی کھڑا تے اندر او سوتا ہے جڑا کدے سوتا ہی نہیں بابا جی اندر او سوتا جڑا کدے اگے اینا جاگ دینے اینی عبادت کر دینے ساری رات جاگ دینے ساری رات جاگ دینے اینا جاگ دینے پاؤں سوج جان دینے اللہ فرماتا یا ایوہ المزمل کم اللیل الا قلیلا نصفہو اب انقص منہو قلیلا اللہ فرماتا مزمل دی بکل والیا ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر اگے سوندے نہیں تے آج پتہ بھی یہ جانا ہے تے اچھا ہور آسان کر دے بس سارے ان سمجھ آجائے اے رات 2 بجے بندے دی امریکہ دی فلائٹ ہوئے تے نیند آؤں دی؟ نہیں نہیں
اے صبح 10 بجے بندے دی ملاقات ہے وزیر اعظم نال تے رات نیند نہیں آنی نا ملاقات رب نال سبحان اللہ پتہ بھی یہ جانا ہے ٹائم پہلے فکس ہویا ہے اگے سوندے نہیں آج رات وصل دیئے ملاقات دیئے تے آج چادر تانی تے سو گئے تسی سبحان اللہ پھر گھر جا کے بولے اور حولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے عرض کی دی سونے آج تے رات ہی جاگن دی ہے ساری زندگی دیا رات جا کے گزاریاں جی جاگن دی آئی تھی چادر لگے سو گئے عرض کی دی سونے وجہ کی ہے فرمائے کہ رب دا نبی کلیم موسیٰ کوہ دور تے جا کے اڈیاں چکے آنکھ دینے ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی جلبہ بھی کھا جلبہ بھی کھا جلبہ بھی کھا اتو آواز ہوندی ہے لندرانی تو نہیں بیکھ سکدا فرمایا موسیٰ کلیم ہویوں دے جیڑا اڈیاں چکے آنکھے جلبہ بھی کھا فرمایا میں رب دا حبیبا میں چادر لگے سون لگا مالے دسنا جانا کلیم ہویوں دے جیڑا اڈیاں چکے آنکھے جلبہ بھی کھا حبیب ہویوں دے جیڑا چادر لگے سو جائے آنکھے بکھنا ہوے گا تے اپنی جگہ کے لے جایا میں تیرے نازاں تو صدقے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری کئی بیلی کرو صلاح کر کے ہوندے نے کہ مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو سبحان اللہ میں پچھلا سارا مہینہ انگلینڈ گزاریا اس تو پچھلا مہینہ سارا یورپ گزاریا تے میں پاکستان آیا اس مہینے تے ایک کیمریاں تو انہاں نے تقریر اپلوڈ کر دینی ہے تے یورپ والے ہم بیکھ لینا ہے انگلینڈ والے ہم بیکھ لینا تے انہاں کہنا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا گئی ہو تے بچے کئی والے توڑے کو بول دے نہیں روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ چور صاحب لاہور رہندے نے اے لاہور ماشاءاللہ ہائی کورٹ ہی چوندے نے کوئی لاہور دی تقریر نہیں میری چھوڑ دے ہر ہفتے ماشاءاللہ اے 2-3 تقریراں میری لاہور سن دے نے تے انہاں بھی جا کے لاہور دس دینا کہ لاہوریوں نہ بولیا جاسی صاحب بولو ساڑھے پوچھے کی والی کوئی نہیں بولے ہاتھ نہ چکے مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے اجے تے میں شروع بھی نہیں ہویا اجے تے میں شروع بھی نہیں ہویا انہاں دے رنگ اڑ گئے کہ لگ رہا سی صاحب فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دے ماں کا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندہ ہے حافظ آصف صاحب کہہ رہے نو شیر سنا دے ماں قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے ماشاءاللہ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اور طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے اور طور اور معراج کے حصہ سے ہوتا ہے ایام کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا بھائی اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا موسیٰ آپ جا رہے نے انہوں نے بلایا جا رہا
وہ چلے تو اللہ نے فرمایا آن لگے آخے آن لگے آتے آ جاؤ اللہ نے فرمایا پھر پہلے 40 روزے رکھ کے آؤ کنے 40 روزے رکھ کے انہاں کہا جی ٹھیک ہے یعنی او من کے جا رہے نے اے منوا کے جا رہے نے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ہن جبریل دروازے چ کھڑے تھے عرض کی تھی دروازہ کھڑکاواں کہ حضور نو اکھاں دروازہ کھولو اللہ فرمایا کہ دنیا دار دا دروازہ تے نہیں محمد دا دروازہ ہے یہ نہیں کھڑکانا اچھا آخیا آواز دیواں اللہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار جی آواز اونچی ہوئی تے بغیر اجازتی اندر لگا جاواں تسی اپنے دفتر تے اپنے گھر دے بار بورڈ لگا دیو نا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے او یار اسی اپنے دروازے دے آپ بورڈ لکھ کے لگانے ہیں بغیر اجازت اندر آنا منع ہے کیونکہ دروازہ ساڑھا ہے پر جدو آئی نا مصطفیٰ دے دروازے دیواری تے اللہ نے قرآن چ بورڈ لکھ کے لگا دیتا تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اللہ فرمایا او ایمان والو دروازہ مصطفیٰ کا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بھائی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور جتھے جبریل بھی بغیر اجازت دم نہ مارے جبریل کھڑا عرض کی تھی کرا اللہ فرمایا چھت تے آئے فرمایا ففرج عن سقف بیتی ان سوراخ کر جبریل سوراخ کیتا تے وچوں گزر گئے ایک کدے پھر آیا تے دساں گا کڈا کو سوراخ ہوے گا جدے وچوں جبریل گزر گیا پتہ جبریل کڈا پتہ جبریل دے 600 پر نے کنے سارے بولو کنے 600 پارے جبریل دے جسم دے اندر ایک پر کھول دے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے جبریل چ طاقت اتنی ہے کہ جتنی دیر چ انسان اکھ جھپکدے نا اکھ جھپکدے اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرا زمین دی پاتال تک 70 چکر لگا لیندے اتنی طاقت ہے جبریل اتنا بڑا وجود ہے پر جدو ترے مصطفیٰ تے آیا نا تے چھوٹا جا سوراخ کر کے دے وچوں گزر گیا آکھے جبریل تیری تے ہستی بڑی وڈی ہے تے سوراخ چکے ہوئے گزر گئے کہنے لگا جھلے ہو گئے ہو مصطفیٰ دی بارگاہ چاہیے تے ہستیاں نال تے نہیں نہ لے کے آئی تھی یہ تے ہستی مٹا کے آئیے تے گل بن دی ہے نا وہ جڑے در مصطفیٰ تے آون پہلے ہستی مٹا کے آون اتھے ہستیاں مٹا کے آئی دا اتھے اکڑا لے کے تے ہستیاں لے کے نہیں آئی دا اتھے ہستیاں مٹا کے آئی دا ہن جبریل قدمہ چ کھڑے تے آکھیا جی اے ہلا کے جگاواں آسان کر دینا اے بچہ ستا ہوئے نا تے گھر دے وچ جیڑا بھی اندر داخل ہوئے ماں پہلے اونوں کہندی سبحان اللہ ماشاءاللہ بچہ ستا ہوئے پورے گھر چ ماں کسے نو اونچا بولن نہیں دیندی کہندی میرا لاڈلا ستا ہے اج یار ستا ہے تے اللہ فرمایا خبردار کسے دی آواز اونچی ہوئی خبردار کوئی یار سامنے اونچا بولے اج میرا ماہی آرام پہ کر دے خبردار یار جگانا بھی ہے پر کیویں جگائی ہے میں کیڑا رنگ دے میں یقین کرو جے میں گل بکھر گئی نا بکھر گئی تے زلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے آج میں ایک موقع تے جتھے تک میں تانوں لے آیا ایتھے کم از کم میں 7 جمعے چ لے کے آؤں نا کہ تانوں تے میں جلدی لے آیا ہن سرکار چادر تان کے لیٹے تے جبریل قدمہ چ کھڑا آکھیا اے ہلاواں فرمایا نہیں آواز دیواں اٹھو آکھیا نہیں تے جگانا کیویں اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبریل قبل قدمی اللہ سبحان اللہ کیڑا رنگ دیواں عرض کی تی جبریل تلیان چم کے چاری سا میں تو آنو شیر سنا لگا قدر بھی تُسا کرنی آئی عرض کی تی جبریل تلیان چم کے
چلو یا کرب دا پیام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل تھلیاں نو چم کے چلو یا کرب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی پورا کا گیا ہے تے باگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے سواری لئی پورا کا گیا ہے تے باگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے نعرہ تکبیر بولو بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خوش جانا چاہیدہ یہ رنج جانا چاہیدہ ہے خوش جانا چاہیدہ یہ رنج جانا چاہیدہ ہے سجنہ دے بوئے اتے کنج جانا چاہیدہ ہے دسیہ جبریل نے تلیاں نو چوم کے اور سونے دے بوئے اتے انج جانا چاہیدہ ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری لوکی کہندے نے مرشد دے ہاتھ دے قدم نے چومے دے جبریل میں راج دی رات مصطفیٰ دیاں تلیاں چوم کے دسے او میں بھی سننی جے جبریل بھی سننی جے اب اوکھو جبریل بھی سننی جے انہیں یار دیا تلیاں چومیاں تے عرض کیتی جبریل تلیاں نے چوم کے اے میں لوگ کڈیاں چک چک کے اندرے میں نبی ورگیاں وہ چلیا بشر تے ہے پر اپنے ورگا تے نہ سمجھ او دی بشریت دے قدم جبریل نوریاں دا امام چوم میں انہیں جب پڑھیا کرنا بشر تے چادر تان کے سوتا بھائی بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمیں پیا تلیاں جس دی خاطر عرش بری دیاں یہ سجیاں ہویاں گلیاں یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے اے نقیب صاحب ہونے لگ جانا پتہ کیڑا کیڑا امی نو جی کہندا ہے کیونکہ ابو نو تے جی کوئی ڈر نال کہہ ہی لیندا پر امی نو کون کہندا کوئی بھی نہ ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی کئی بیلی جیانو جی کہی جاندے نے میں بالکل نہیں لڑائی کرانا آیا میں نہیں کہندہ بالان دی مانو جی نہیں کہنا بالکل لڑائی نہیں کرنی کرانا تے بالان دی مانو بھی جی آکھیا کرو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو تے یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اونی دیر نیند ہی نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے بس ہن میں گل مکا دین لگا حضور سواری تے بیٹھے کیویں بیٹھے کی ہویا پھر کدی سناواں گے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے بس میرے نبی دی سواری ٹری رستے چکی کی ہویا پھر مسجد اقصائی نبیوں نے نماز پڑھائی پہلا دوجا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان جنت چکے عند صدرت المنتہا عندہا جنت المأوا جنت ویکھی صدرت جبلیل رک گئے میرے نبی عرش تے گئے عرش تو اگے گئے اگے براق بھی رک گیا براق جتھے رکیا حضور پیدل ٹورے اگے کا تخت آیا سبز رنگ دا او دا نام سی رف رف جڑا براق نال بھی تیز سی اعلیٰ حضرت فرماندے نے رف رف تیرا فر فر گیا رف رف تیرا فر فر گیا پھر ایک مقام آیا جتھے رف رف بھی رک گیا میرے نبی فرماتے نے پھر میں اکیلا کئی ہزاراں تے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں تے بے شمار سال حضور فرماتے نے میں اندھیرے چ سفر کیتا پھر میں نور چ سفر کیتا پھر خدا دی دید کیتی
رأيت ربي في أحسن صورة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. پر ایک گلا میں ہن سنانیاں نہیں، ہن میں جڑی سنانی ہے تانوں نچوڑ سنانا ہے، اکو گل وچ ساری گل. بولو سبحان اللہ. ساری تقریر تے معراج دا نچوڑ سناواں لگا. او کی کیوں معراج کرائی، کیوں گئے تے کیوں آئے. آدم علیہ السلام آئے تھے، آپ نے آ کے قوم نے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسیا؟ اکھے جبریل وہی لے کے آئے، انہیں دسیا. نوح علیہ السلام آئے تھے، فرمایا اللہ ایک کوئی ہے. پوچھا کنے دسیا؟ اکھے جبریل دسیا. ابراہیم آئے تھے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ ایک کوئی ہے. پوچھا کنے دسیا؟ فرمایا جبریل دسیا. موسیٰ بھی آئے تھے، انہوں بھی آکھے اللہ ایک کوئی ہے. پوچھا توہانوں کنے دسیا؟ اکھے جبریل دسیا. عیسیٰ آئے تھے، انہوں بھی آکھے اللہ ایک کوئی ہے. پوچھا کنے دسیا؟ اکھے جبریل دسیا. آگی معراج دی رات جبریل سدرہ تے رک گئے. میرے آقا فرمایا جبریل تیرے آنکھیں لاکے سارے نبی آکھے اللہ ایک کوئی ہے. تے سچی دسی اللہ ویکھے آئی. کہنے لگا تیرے زلفان دے کنڈلان دی قسم ہے ویکھیا ماں بھی کوئی نہیں. او سراخی جو آواز آن دیئے تے میں وہی سن کے تے اللہ در نبیوں نے پیغام دے داریا میں ویکھیا کوئی نہیں. کملی والے معراج کر کے واپس آئے نا. اللہ نے رجا فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ نے فرمایا کملی والے تو بھی کہہ دے اللہ ہی کوئی ہے. میرے آقا نے اپنی قوم نے فرمایا اللہ ہی کوئی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسیا آج ہے؟ فرمایا دسیا کسے نہیں، میں ویکھ کے آیا ایک کوئی ایک یہ رأیت ربی فی احسن صورہ. آسان کر کے سمجھا دے ماما کی کہنا چاہ رہے ہیں. اے عدالت تے چسبا اے ہائی کورٹ چنے نا تے اے میری گل سوکھی سمجھ گئے. اے آج کل عدالت تے گواہیاں چل رہی ہیں نا سیاسی مقدمے دیاں تے گواہ ہومن تین گواہ. پہلے گواہ نو بلا کے تے جج پوچھے اے راتی پرندہ شریف محفل ہوئی تے تو ویکھی؟ وہ آکھے نہیں ویکھی نہیں، میں چوڑی صلاح الدین صاحب کو سنیا کہ محفل ہوئی راتی. انہوں جج صاحب کہنے گے تو چل، تو ویکھے نہیں تینوں کی پتا ہوئے تو چل. چوری صلاح الدین نو بلاؤ. چوری صلاح الدین صاحب آئے تھے، انہوں کو پوچھے جج صاحب جی تو ساراتی محفل ہوئی تے وہ ویکھی؟ یہ کہنے ویکھی تے نہیں، میں آسی صاحب کو سنی. انہوں نے کیا گیا جی تسی بھی چلو، تسی بھی چونکہ گواہ ویکھیا نہیں لہذا تہاڈی گواہی منظور نہیں، کیونکہ شریعت وچ نبی نے دی گواہی بھی منظور نہیں. کیوں؟ وہ ویکھ نہیں سکدا. گواہ ہوندا ہی ہوئے جڑا ویکھے موقع تے موجود ہوئے تے ویکھے. تے اے آکھن جی میں آسی صاحب کو سنیا کہ راتی پرندہ محفل ہوئی تے میں ہوں آخری گواہ. تے جج میں نے پوچھے جی تسا راتی پرندہ محفل ویکھی؟ تے جی میں آکھا نہیں جی میں ویکھی نہیں، میں راتی سنے ہی ہے. تے سارے گواہ جھوٹے. تے جی آخر تے میں کہاں جی میں یہ واقعہ ویکھیا ہے. تے سارے گواہ ہی سچے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں. نبیاں بھی آکھیا اللہ ہی کوئی ہے پر انہاں ویکھیا نہیں. میرے نبی ویکھ کے آکے دسیا میں ویکھ کے آیا ایک کوئی ہے. تیرے آؤں تو صدقے جاواں سارے نبی سچے ثابت ہو گئے نہیں. اور نبیاں دی سنی گواہی میرے آقا دی ویکھی گواہی تے جدو آخر تے ویکھیا گواہ آ جاوے تے جنہ نہ ویکھیا ہوئے وہ بھی سچے ثابت ہو جاندے ہیں. تیری معراج تو صدقے جاواں سارے نبی سچے ثابت ہو گئے. آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقام سے بھی آگے گزر گیا. میرے آقا دی معراج دے کیا کہنے. نوجوانوں راتی ملاقات ہوئے نا کسی دی وزیر اعظم نال وہ فیس بک تے تصویر لگاندہ تاکہ علاقے چ لوگاں نوں پتہ لگے میری یاری وزیر اعظم نال ہے. او دی پھر اڈی زمین تے نہیں لگدی ہے نا. او ذرا اڈی اونچی کر کے ٹردا میرا وزیر اعظم یار ہے تے میری وزیر اعظم نال ملاقات ہے. میرے نبی معراج کر کے تے ایک عورت رو رہی حضور او دی گٹھڑی چک کے ٹر پے تے او دے مالک نو جا کے آکھے نو ماری نہ اینو ماری انہوں نہ ماری. یہ 3 چھٹیاں کر کے ہی بخار بڑھا ہے. انہیں آکھا جی یہ گٹھڑی کیوں چکی جائے؟ فرمایا یہ دی گٹھڑی. وہ یہودی سی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا لوگوں سچا نبی جے پوچھا کیویں؟ کہنے لگا میں کتاب بچ پڑھیا آخری نبی دی نشانی ہوئے گی ملاقاتاں رب نہ کرے گا تو پھر اٹھ کے غلام دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے گا. ساڈی ملاقات
سبحان اللہ. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جڑا اللہ لی جنہ نیمہ ہو جائے اللہ انہیں اچھا کر دیتا ہے. یار ملاقات وزیر اعظم نال ہوئے تے بندے دی اڈی پاؤں تے نہیں لگ دی تے جدی ملاقات رب نہ ہوئے تے غلامہ دیاں گٹھڑیاں چکے پتہ چلیا محمد ورگی عاجزی کسے کیتی ہی نہیں. بلندی پہ دس دی یعنی عاجزی کسے نہیں کیتی. جے تسی چاہندے ہو رب بلندیاں دے بے تے اللہ دی بارگاہ چ جھکیا کرو, سجدے چ نیویں ہویا کرو. جڑا دی بارگاہ چ جنہ نیواں ہوئے اللہ انہوں اونہ ہی اونچا کر دیندا ہے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. بانیاں نے معافی نو اللہ برکت دے. جی دسو. جی ابر شاہ وارسی ایک بہت بڑے شاعر گزرے نے. او معراج شریف نو کہ میں بیان کر دینے سنیے. چوٹ صاحب کہہ رہے نے سنا دیو. ابر شاہ وارسی نے اکھیا سی معراج ایک راز, سی معراج ایک راز, محبتاں دا نہ کسے دی سمجھ آن والا, بازی آنکھ دے بنا دروازیاں دے کن گیا اور شانتے جان والا. ابر عقل نوے تھے تخلقاں دا جان جان والا یا لجان والا. ابر عقل نوے تھے تخلقاں دا جان جان والا یا لجان والا. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمد. سارے اب آپ بیٹھ کے دعا مانگو یار, مہربانی فرماؤ. بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, اور وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کے گھر کو سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام صدقہ زلف رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. عطا فرما. تمام دی روحانی جسمانی مرضاں تکلیفہ مصیبتہ پریشانیاں دور فرما. ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما. بیمارن صحت کامل عاجل نفع عطا فرما. نبی پاک دے میلاد اور معراج دا صدقہ مولا تمام بھی اولاداں نیک تے صالح اولاد عطا فرما. ساڈیاں اولاداں نو نبی پاک دی اولاد پاک دا صدقہ نیک تے صالح زندگیاں نصیب فرما. پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما. مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما. معراج شریف دا واسطہ سانو پانچ گانا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ طیبہ دی بستی دا صدقہ اس پوری بستی تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما. الہی بیمارن صحت کاملہ نصیب فرما.
آسی صاحب دی انہاں دی نوجوانہ دی والدہ بیمار الہی صحت کاملہ نصیب فرما جنہاں دی والدین آصف صاحب دی بھی آصف صاحب دی والدہ نو الہی صحت کاملہ والی زندگی نصیب فرما جتنے احباب دونوں نزدیک تو تشریف لے کے ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرما تینوں تیرے محبوب دے سجدیاں دا واسطہ الہی ساڈیاں پیشانیاں نو سجدیاں دے لطف نصیب فرما نبی پاک دی دعاواں دا صدقہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما فلسطین دے مسلماناں دی غائبانہ امداد فرما کشمیر دے مسلماناں دی غائبانہ امداد فرما مسلمان جتھے جتھے کفر دے خلاف برسر پیکار نے الہی نبی پاک دا صدقہ اپنی نصرت امداد نصیب فرما اے مولا کائنات ساڈے ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما اندرونی برونی خلف شار تو محفوظ فرما اس ملک دیاں حفاظتاں کرنے والیاں دیاں حفاظتاں فرما اے مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے نبی پاک دا میلاد مناون دی توفیق نصیب فرما جتنے احباب جڑیاں دعاواں تمنا آرزوئاں تے خواہشات لے کے آئے حضور دی دعاواں دے صدقے ساریاں دیاں حاجات مستجاب تے قبول فرما ساڈا آنا قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا ساڈے دلاں نو سکون قلب دی دولت نصیب فرما اے مولا کائنات گھنا چ اتحاد و اتفاق محبتاں دیاں دولت نصیب فرما بزرگاں دی بزرگی چ برکت عطا فرما نوجواناں نو پاکیزہ جوانیاں نصیب فرما بچیاں نو عشق رسول دی دولت لا زوال نصیب فرما بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں چ خوشیاں سکھ سکون دیاں دولت نصیب فرما اے مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سارے دیاں مشکلات نو دور فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین